بات سمجھانا چاہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ میں وہ یہ ہے کہ جب انسیکیورٹی اس لیول تک پہنچ جاتی ہے کہ خدا سے گڑبڑ ہو سکتی ہے تب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ بیسٹ دے دو, بیسٹ پرفارمنسز دی جائے. حفیظ بھائی آپ کا کیا کہنا ہے آج کے گیم کے حوالے سے, the way بنگلہ دیش پرفارمڈ؟ یار جیت پہ تو ان کو بہت سی مبارکیں, لیکن جو آج ہوا ہے وہ بہت ڈسگریسفل ہے. بہت ایز اے فین آف کرکٹ بہت شرم آئی اس حرکت پہ کہ بنگلہ دیش, دیکھیں ہمیشہ زندگی میں جب آپ جیتے نا تو جیت کی کامیابی کا مزہ آنا چاہیے, خوشی ہونی چاہیے, کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے, آپ کو ایسا جیتنا چاہیے. بالکل. آج کی جیت کے اندر ایک اسپرٹ آف دا گیم کو ڈیمیج کر کے اگر آپ نے کوئی وکٹری حاصل کی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لا از دیئر, یس وی ایگریڈ آن دیٹ, اس کے میں تھوڑا سا بعد میں آتا ہوں, لیکن آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ اس جینٹلمین گیم کے ساتھ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے, کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرتے جس کے اوپر آپ کی کامیابی کی خوشی نہ ہو. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو آپ جیتتے ہیں وہ آپ ایک پوری کرکٹ فرٹرنیٹی کو خوش کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی جیت لے کے آپ کو سیلیبریٹ کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو مائنس پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں رادر دین گوئنگ ٹورڈز دا پازیٹیو سائڈ آف دا گیم. تو آج جو ہوا اس کے اوپر تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوئی ایز اے فین آف کرکٹ. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی میں بہت سے بہترین لوگ موجود ہیں جو اس کھیل کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ کچھ ایسا فیصلہ لیں گے جہاں پہ کچھ ایسی چیزیں, جیسے من کٹ جو ہے وہ ایک ایسا رول ہے جو لوگوں کو نہیں سمجھ آتا. ہوا ہوگا کسی وجہ سے بنا ہوگا رول, لیکن ناؤ اٹس دا ٹائم. جیسے ہم نے بہت سی چیزوں کو انوویٹ کیا, ڈی آر ایس جیسے سسٹم جس کو بہت سی جگہوں کے اوپر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, یا وہ اس کے وہ خود مانتے ہیں کہ اس کے اندر ایررز ہیں, جب اس کو آپ نے مان لیا تو کچھ ایسے رولز ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور آج جو ہوا جس طریقے سے اینجلو میتھیوز کے ساتھ لائک وہ آگے تھے, ٹائم کے اندر آگے تھے, اور وہاں پہ ان کی جب آپ اسٹریپ آپ نے ٹائٹ کر رہے ہیں اور سڈن آپ کا وہ اسٹریپ ٹوٹ جاتا ہے, دیٹ از اوکے. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کپتان کو کبھی بھی یہ اپیل نہیں کرنی چاہیے تھی. آئی ووڈ نیور تھنک کہ اینی ون شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. اور دوسرا اگر ایسا کہیں پہ ہوا بھی ہے تو امپائر کو اس کو کنسیڈریشن میں لے کے آنا چاہیے تھا کہ وہ لیٹ نہیں ہوئے, یا وہ ان کا جو ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سیفٹی اکوپمنٹ ہے جو ضروری ہے کھیلنے کے لیے, اور وہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کو چینج کرنے میں اگر ان کو دوبارہ 1 منٹ یا 30 سیکنڈ لگ گیا ہے تو اٹ شوڈ ناٹ بی کالڈ آؤٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ضرور آئی سی سی کو ایک بہتر طریقے سے فیصلہ لینا پڑے گا تاکہ فینس آف کرکٹ اسپرٹ آف دا گیم سے دور نہ جائیں. نہیں تو اس کھیل کی خوبصورتی تبھی اچھی لگے گی جب یہ اسپرٹ آف دا گیم کے ساتھ کھیلی جائے گی. جہاں پہ اسپرٹ ڈیمیج ہوگی وہاں پہ پھر یا تو اس کے ایوارڈ دینے بند کر دیں, تو یا کچھ ایسے احکامات کریں جس کے ساتھ جو ہے واقعی میں اس کھیل کے ساتھ خوبصورتی جو ہے وہ جڑی رہے, اسپرٹ آف دا گیم انٹیکٹ رہے. بٹ بی کے یور 2 cents آن دس, اینڈ وائی ڈو یو تھنک اٹ ٹک دس لانگ فار اے بیٹر ٹو بی ڈسمسڈ ان انٹرنیشنل کرکٹ تھرو ٹائم آؤٹ؟ ٹائم آؤٹ تو میں نے تو ہوا ہی پہلی دفعہ ہے, لیکن ٹائم آؤٹ ہوتا ہی نہیں ہے. جو جب بھی ہوا ہے کسی نے اپیل نہیں کی. ابھی ایک شاید ٹویٹر پہ ایک بات چل رہی تھی کہ مجیب بیٹنگ کرنے آئے اور شاید وہ پروٹیکٹیو اپنا گیئر چھوڑ آئے, وہ ان کو تو نہیں شاکب نے اپیل کی. ود ان دا لاز آؤٹ تھا وہ, جب تک آپ ریڈی نہ ہو. دو رول ہے کہ جب تک آپ ریڈی ٹو ٹیک گارڈ ود ان 2 minutes ود ان دا لاز کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن آؤٹ ایسے لینا مطلب کافی شرم کی بات ہے کہ آپ نے ایسے آؤٹ لیا. اور جب 2 دفعہ آپ پہ وہ آئے امپائرز اور بیٹر بھی آیا کہ جی آپ اپنی اپیل واپس لیتے ہو, اس نے کہا نہیں میں قائم ہوں اپیل پہ. یہ منکٹ کا تو مجھے چلو اب تو خیر اس کو رن آؤٹ بولیں گے, اس کا تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ انفیئر ایڈوانٹیج کوئی بیٹر لے رہا ہے, اور وہ اکثر ہوتا ہے کرنچ اوکیجنس پہ جب رنس چاہیے ہوتے ہیں. 2 نان اسٹرائکر پہلے سے ایڈوانٹیج لیتا ہے, اس کی مجھے سمجھ آتی ہے. اس میں شاید وارننگ بھی انوالوڈ ہوتی ہے. نہیں وارننگ اب ختم ہوگی, لیکن وہ مجھے سمجھ آتی ہے کیونکہ آپ اینڈ میں اگر رن ایک آپ اگر 10 فٹ لے لو یا 5 فٹ لے لو, وہ مجھے سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ انفیئر ایڈوانٹیج کوئی نہیں ہے. دوسرا اس لا کو چینج ہونا اس لیے بنتا ہے کیونکہ یہ لا بنا ہوا ہے ٹائم ویسٹنگ کے مطابق. جی تو بیٹر اندر آ رہا ہے, اس کو 2 منٹ کے اندر یا جو بھی اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے اس کے اندر آ کے بیٹنگ کرنا ہے, ٹائم ویسٹنگ پہ ہے. تو پھر اگر بیٹر بیٹنگ کرتا ہے, ایک بال کھیل لیتا ہے اور پھر جا کے 3 منٹ لگاتا ہے یا کوئی چینج کرتا ہے, تو اس کا کوئی رول نہیں ہے. تو ٹائم ویسٹنگ صرف پہلے بال کے لیے ہے, جب وہ گارڈ لے گا تو وہ اس پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن
ایسے اپیل کرنا اور ایسے آؤٹ لینا مطلب کوئی میرا نہیں خیال کہ ایسے ہونا چاہیے. اور جب چلو کر دیا, جب وہ 2 دفعہ اس نے ریکویسٹ کیا ہے اور بتا رہا ہے, امپائرس کے ہاتھ سے تو نکل گیا تھا نا, کیونکہ لا ہے, اب انہوں نے اپیل کر دیا ہے تو لا کے مطابق تو ان کو آؤٹ دینا ہی ہے. لیکن اگر وہ ودرا کرتا ہے اپیل تو پھر وہ کھیل سکتا ہے. اور جب وہ 2 دفعہ ان کے پاس 2 دفعہ اس کے پاس گئے ہیں کہ بھائی آپ ودرا کرتے ہو, کہتا ہے نہیں, تو اس میں مطلب اتنے آپ ڈیسپریٹ ہو گئے ہو, اتنے آپ نے ہر طریقے سے میچ جیتنا تھا یا ایڈوانٹیج حاصل کرنا تھا, ہے تو زیادتی. ایگزیکٹلی. بازی بھائی صرف ایک اور چیز بھی یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جہاں آپ نے مین کیڈنگ کا تذکرہ کیا, ایک اور بھی اس طرح کا رول ہے کہ شاید ایک بیٹر جب روپ سے باہر جاتا ہے تو دوسرے کا اندر آنا بھی ضروری ہے, ورنہ اس پہ بھی اپیل ہو سکتی ہے. کیا اس طرح کا بھی کوئی رول ایگزسٹ کرتا ہے؟ وہ کراس کرنے پہ ہوتا تھا, بٹ وہ اب یہ ہے کہ اگر آپ 2 منٹ کے اندر نہیں پہنچو گے تو وہ اب پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ روپ سے باہر چلے جاؤ تو آپ واپس اندر نہیں آ سکتے, لیکن اب کیونکہ وہ ریپلیس ہوتے ہیں نا DRS, تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے روپ سے آلموسٹ باہر چلا جاتا ہے, یا باہر چلا بھی جائے بٹ وہ ناٹ آؤٹ تو واپس آ جاتا ہے. رائٹ. وہاب, آپ کی تھاٹس اس انسیڈنٹ کے اوپر بھی آف کورس جو آج ہوا, اوور آل میچ پہ بھی آئیں گے ذرا, بنگلہ دیش نے کیسا کھیلا اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھیے یہ تو ایک بڑا ایک ایشو ہے کہ جی انہوں نے ایسا کیوں کیا, اسپورٹس مین اسپرٹ کے اگینسٹ ہے, اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب اسپیسیفکلی بیٹسمین کریز پہ موجود ہے اور اس کے بعد ایسے کرنا, آئی تھنک یہ تھوڑا سا اسپورٹس مین اسپرٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ زیادہ بات بھی اسی لیے نہیں ہوگی تھرو آؤٹ کہ یہ جو بات ہم کریں, جو رن آؤٹس کی ہم نے بات کی, یہ شروعات ہوئی کہاں سے, کس ملک کے کس پلیئر نے شروع کی؟ مین سے شروع ہوئی نا, جو مین کیٹ جو نام ہے انہی کی وجہ سے مین کیٹ نام, تو ادھر سے یہ شروع ہوا. تو اس کے بعد سے اب لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا کہ یار ہاں یہ چیز ہوتی ہے, جس طرح BK بھائی نے بھی کہا کہ وہ ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے. بٹ اوور آل اگر آپ پوچھیں گے تو واقعی اس گیم کی جو خوبصورتی ہے اس کو خراب کرنے والی بات ہے جو شاکب نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی لا میں ہے تو ٹھیک ہے, صحیح ہے غلط کا مجھے نہیں پتا, لیکن کیونکہ لا میں ہے تو میں نے اس کو آئی ہیو گون ود اٹ. ٹھیک ہے, اگر لا میں ہے تو ٹھیک ہے نا, کیا مسئلہ. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ تب دس از سم تھنگ کہ جو یہ ہوا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. میں یہ بلیو کر سکتا ہوں کہ اگر تو وہ میتھیو گراؤنڈ کے اندر ہی 2 منٹ میں لیٹ آئے ہیں یا انہوں نے انٹری لیٹ لیا, لیکن ایک بندہ کریز پہ کھڑا ہو کے اگر اس کے ساتھ وہ ایشو ہو گیا تو دس از ویری ڈسگریسفل فار می. اٹ از ویری ڈسگریسفل. آئی تھنک ریکنسیڈر جو ہے کرنا چاہیے تھا, جہاں پہ امپائرز نے اور ایرازمس تھے جو تھے امپائر, وہ یوزلی اس طرح کی چیزوں کو انڈلج, مطلب وہ بہت فیئر ججمنٹس اور بہت وہ اس طرح کرتے, انہوں نے بھی ٹرائی کیا. پہلے وہ تھوڑا ہنسنے لگ گئے تو ہمیں لگا شاید تھوڑی سچویشن جو ہے وہ اپیز ہو رہی ہے, بٹ دوسرا دیکھیں نا بنگلہ دیش, آپ کا کیا 1 منٹ اس کے مائنڈ سیٹ؟ میرا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ایک تو کہیں گے کہ جی اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا گیم ہے, دوسرے کہیں گے کہ جی ایتھکس اور مورلز گیم کے باہر ہیں, گیم جس طرح لا کے مطابق کھیلی جاتی ہے ویسے کھیلی جانی چاہیے. اب آپ کیا لائن ڈرا کریں گے اس میں, پرسنلی انڈیویجولی تو نہیں کر سکتے. اب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہیں گے بھائی چونکہ قانون اجازت دیتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, قانون نہیں اجازت دیتا تو آپ اسپورٹس مین بڑے بن سکتے ہیں. اس کیس میں نا سیفٹی فرسٹ ہے. 27 نومبر 2014 کو ایک پلیئر کی ڈیتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, فلپس کی, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد نئے رولز آ گئے, ہیلمٹ ڈفرینٹ آ گئے, یہ لوگ پہنتے ہوں گے ڈفرینٹ ہیلمٹ. 2016 میں میٹنگ ہوتی ہے ICC کی جون میں, اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کمپلسری ہیلمٹ ہو گیا. اس کے بعد کنکشن رول آ گیا, اس پہ پلیئر ریپلیس ہو سکتا ہے. بالکل. ریزن کیا تھی؟ ہیلمٹ تھی نا. اور ابھی کیا ہوا, ہیلمٹ کی وجہ سے اگر وہ وداؤٹ ہیلمٹ کھیلنا شروع ہو جاتا اور بال لگ جاتی تو کس کے اوپر جاتا؟ سسٹم کے اوپر جاتا نا. تو ٹیسٹ میچ میں 3 منٹ ہوتا ہے, 2 منٹ آ گیا, ون ڈے میں 90 سیکنڈ ہو گئے آپ کے T20 میں. یہ رول بنے ہوئے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جہاں پہ کنکشن رول آیا اس میں امینڈمنٹ اس ہیلمٹ کی بھی تھی جو نہیں ہو سکی. شاید اس انسیڈنٹ کے بعد فیوچر میں یہ امینڈمنٹ ضرور ہوگی اور ہونی چاہیے, کیونکہ ایک پلیئر آتا ہے, جیسے ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے کہ پروٹیکٹ گارڈ آپ نے نہیں لگا ہوا, کیپنگ کرنے آ گئے, ہم گیم کو روک کے کر لیتے ہیں, منگا لیتے تھے, تو وہ ٹائم بھی ضائع ہوتا تھا, لیکن کبھی بھی کسی نے نہیں روکا. لیکن یہ کیس ایسا تھا, یہ آپ کی سیکیورٹی سیفٹی فرسٹ ہے, کرکٹ میں ہے سیفٹی فرسٹ. اس کو امپائر نے اور شاکب الحسن نے غلط استعمال کیا. آپ صحیح استعمال کر سکتے تھے اس کو, لیکن ٹائم غلط تھا. کیونکہ دیکھیں ورلڈ کپ کا اب دوسرا ایک نیگیٹو ورژن بھی لے کے آتے ہیں. کل تک DRS کے اوپر بحث ہو رہی تھی, بالکل ہو رہی تھی, DRS مائنس ہو گیا. اب کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ شاکب الحسن کے اوپر ہو رہی ہے. یہ آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں ایشوز کو.
DRS ایک بڑا ایشو بن چکا تھا کل رات تک یا آج دوپہر تک تھا, ہر کوئی اسی کی بات کر رہا تھا, دکھا رہا تھا, بہت ساری چیزیں ویڈیوز آ رہی تھیں, لیکن سڈنلی ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے جان بوجھ کے ہوا, لیکن ایسے ایشوز ڈائیورٹ کر Advantage لے لیا اب آپ DRS کو بھول گئے نا سارے, بالکل سب بحث DRS کی ہوتی ہے, اب ادھر نکل گئے. لیکن راشد بھائی اس میں وہ رول میں یہ بھی ہے کہ جو بیٹر شوڈ بی ریڈی ٹو فیس دا بال انکلوڈنگ آل اکوپمنٹ. اس میں یہ مینشن نہیں ہے کہ جی اگر بلا آپ